ایک ارادہ ضرور کریں، اور وہ یہ ہے کہ ہم حج کو جائیں گے ایسے جیسے اپنے گھر سے نماز پڑھنے آتے ہیں۔ کیا مطلب؟ دکھلاوا کر کے نہیں جائیں گے۔ یہ دکھاوا نہیں ہے تو کیا ہے؟ صاحب حج کو جا رہے ہیں، پتہ چلا 500 آدمیوں کی دعوت ہے گھر میں۔ ارے بھائی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، 500 آدمیوں کی دعوت کر رہے ہو، اتنا اماؤنٹ آپ اپنے گھر کے آس پڑوس میں تلاش کر کے کسی بیوہ عورت کو دے دے، وہ عورت اپنی ایک نہیں 3-4 بچیوں کی شادی کر سکتی ہے، بارات بلا کر کے، نکاح والوں کو بلا کر کے کھانا دے سکتی ہے 200-300 آدمیوں کو، اور اس کے گھر سے اس کی جوان بچیاں رخصت ہو جائے گی اگر ہم اپنا وہاں خرچ نہ کر کے ادھر خرچ کر دیں۔ برا نہ مانے وہ بھائی جو حج کو ہنگامہ کر کے جاتے ہیں، مگر یہ طریقہ غلط ہے۔ اس طریقے کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، اور ریاکاری کے لیے حج جیسی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے اکابر میں سے کسی نے، غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ ایک صاحب، ہے تو لطیفہ ہنسنے کی بات ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ آج کل بڑی تعداد میں لوگ اسی لیے حج کو جاتے ہیں۔ ایک صاحب حج کے لیے گئے، جب واپس آئے تو جس دکان سے ان کا لین دین چلتا تھا وہاں گئے اور جا کے کہا کہ بھائی لاؤ میرا رجسٹر نکالیے، کیا حساب ہوا۔ اس نے نکالا، اس نے بتایا کہ جی اتنا حساب ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاید میرا اماؤنٹ واپس کریں گے، کہنے لگے اس پر نام سے پہلے لگا دو حاجی فلاں، اس لیے آیا تھا کہ بغیر حاجی کے نام لکھا ہوا تھا، اس لیے اب حاجی لگا دو، پیسے دینے نہیں آیا تھا، حاجی لکھوانے آیا تھا۔ ایک کتاب ہے البحر العمیق، اس میں صفحہ نمبر 57 پر، میں کتاب کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں، یہ بات میری نہیں ہے، آپ نے کیا لکھا ہے کہ مقبول حج کی بات جو حضور نے کہی کہ جس آدمی کا حج قبول کر لیا جائے اس کو اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ آپ نے اس روایت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ مقبول حج اس کا ہوتا ہے جس حج کے اندر آدمی جانے کے بعد گناہ نہ کرے، اور نمبر 2 پر لکھا ہے جس میں ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو۔ اب یہ دکھاوا نہیں ہے تو کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام بھی لیا جائے تو حاجی جی کے ساتھ، بغیر حاجی کے ہم نام لینا پسند نہیں کرتے، اور دکھاوے کی حالت یہ کہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ہم اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ صاحب ہم حج پہ جا رہے ہیں۔ یہ چیز میں نہیں کہہ رہا، ہمارے ان بڑوں نے لکھا ہے کہ غلط ہے۔ اللہ کے لیے جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جائے، دکھاوے کے لیے نہ جائے۔ اور آپ نے لکھا ہے آگے کہ مقبول حج کی علامت یہ ہے کہ آدمی جب حج سے واپس آئے تو دنیا سے ہٹ کر کے اس کی توجہ آخرت کی طرف ہو جائے، اور اگر وہ آدمی حج کو جانے سے پہلے کوئی گناہ کرتا تھا، آنے کے بعد میں بھی اگر وہ وہی گناہ کرتا ہے تو مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا، البتہ اس کے ذمے سے ایک فرضیت ادا ہو گئی۔ اتنی بڑی بڑی باتیں ہمارے بڑوں نے اس لیے لکھی ہے کہ میں بھی عمل کروں اور آپ بھی عمل کریں، اور حج جیسی عبادت کو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔